الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اس مبارک سورت کی ابتدائی آیتوں میں وہ قصے بیان ہوئے جن کے ذریعے سے اسلام سے پہلے کی ایک رسم توڑ دی گئی، ایک رول اور ایک اصول بنایا تھا لوگوں نے کہ طلاق تو اپنی حیثیت کے مالک اور اپنے طور پر قابل اجرا عمل ہوتا تھا، لیکن ایک اور عمل تھا زہار، کہ اس کو بھی وہ لوگ طلاق قرار دیتے تھے. اور زہار کا معنی یہ تھا کہ کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹ میرے لیے پیٹھ پشت میرے لیے قابل احترام ہے اور میں کوئی اس کے ہوس میں نہیں مبتلا ہو جاؤں گا تو تمہاری وجہ سے. یہ لفظ یا اس جیسی دیگر باتیں ہوں تو ان کو توڑنا تھا اور یہ بتا دینا تھا کہ اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ گناہ کی بات ہے، اسے بھی نہیں کہنی چاہیے. اور یہ بھی ایک ایسی بات ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بھی ایک کفارہ ہے اور وہ کفارہ دینا ہوگا. جس نے اس عمل کا ارتکاب کیا تو اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور ابتدائی طور پر سبب بن گیا تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے زوج اوس بن صامت، یہ انصاری تھے حضرات، تو سخت طبیعت کے مالک تھے ان کے شوہر، اور میں بڑی عمر تک پہنچ چکے تھے، تحمل کچھ سست پڑ گیا. یہ حضرت خولہ کی کسی عمل پر یا بات پر غصے میں آ گئے اور آپ ایسے باہر ہو گئے اور کہا کہ انت علیہ کظہر امی، جاؤ تم میری ماں کی طرف. اور یہ بات ہوئے اور پھر وہ پشیمان بھی ہو گیا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو ان کی اہلیہ نے کہا ایسی بات قابل قبول نہیں، میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو پھر یہ احکامات نازل ہوئے، چونکہ اس سے پہلے حکم نازل نہیں ہوا. تو حکم یہ ہوا کہ جو آدمی اپنی منکوحہ کے ساتھ زہار کرتا ہے تو اس کو دوبارہ رجوع کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام یہ کہ ایک غلام آزاد کرے، غلام آزاد کی، پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے اور اس سے قربت کرے. یہ ایک. اور بعض حضرات نے بھی لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین عمل یہی ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، کیونکہ ترجیحات اگر دیکھے جائیں تو ان میں بھی پہلی بات یہی آتی ہے. فرمایا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اپنی بیوی سے ملنے اور تنہا ہونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے. اور فرمایا ذالکم توعظون بہ، اس عمل سے اور ان جیسے اعمال سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی جب کلش پیدا ہو گئی، معمولی سی بات
طبع نازک پر گران گزرا اور انت علیہ کا ظہر امی کا نعرہ لگاتے ہوئے بیچاری خاتون پر بجلی گرا دی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت تم لوگوں کے ہر عمل کو بھرپور اندازے میں جانتے ہیں۔ کوئی پہلو آپ لوگوں کی کسی بات یا عمل کا اللہ رب العزت کی نظر اور اس کی بصیرت سے خارج یا مخفی نہیں ہے۔ تو اگر کسی سے یہ بات نہیں ہو سکی اور اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی گردن آزاد کرے، تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کسی کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ روزہ رکھے 2 مہینے پہ در پہ، شہرین متتابع۔ بیچ میں اگر ایک وقفہ آیا تو دوبارہ شروع کرے، گویا کہ اس کے روزے قابل قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ بھی 2 مہینہ پورا کرے، اس کے بعد اس محترمہ کو اپنے پاس رکھ کے اس سے مل جائے اور اس سے حقوق زوجیت اور اسی طرح کے معاملات نبھائے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر آخری آپشن یہ ہے، آخری حل یہ ہے فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اس کو چاہیے کہ 60 غریب لوگوں کو ایک وقت کا کھانا، اور وہ کھانا بھی مناسب قسم کا، درمیانے قسم کے کوئی معقول کھانا، پیٹ بھر کر ایک وقت۔ اور فرمایا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ احکامات اس لیے لاگو کیے جاتے ہیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین قبول کرو اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پائبند کرا دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ جو کچھ کہی جاتی ہے، یہ زوجیت سے متعلق امور اور معاملات میں جو رہنمائی کی جاتی ہے، یہ سب باتیں اور یہ باتیں یا اس جیسی اور باتیں، یہ سب اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے مقرر کردہ قوانین اور اصول ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی باتیں نہیں مانتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے تم لوگ عذاب سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ہر فرمودہ کو من وعن سر آنکھوں کے ساتھ قبول کرو اور پھر اس کے مطابق چلو، اور اپنی زندگیوں کو اصولوں سے آراستہ و پیراستہ کرو، اور جو شرائط اور نظام اللہ اور اس کے رسول گھریلو زندگی سے متعلق عطا فرما چکے ہیں ان کی رعایت کرو تو زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ رب العزت کمی بیشیں فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔